زنا چٹکی سمجھ لیا لوگوں نے کہ چٹکیوں میں زنا کر لیتے ہیں. زنا کو تو ساتھ لیے گھوم رہا. یہ موبائل جو ہے نا زنا کی پڑیا بن گئی ہے. زنا کی پڑیا. اتنے بڑے موبائل بیٹیوں پر ہیں. باپ کی آنکھوں میں جو ہے کاجل کر رہی ہیں. باپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. باپ کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں. دکھ نہیں رہا کہ اتنے بڑے موبائل لے کے کیوں گھوم رہی ہیں. دوستوں کے اس میں فرینڈ شپ چل رہی ہیں. نمبر ہے. فیس بک چلا رہی ہیں. ٹویٹر چلا رہی ہیں. واٹس ایپ چلا رہی ہیں. زنا کی پڑیا تو نے بیٹی کی جیب میں ڈال دی اور پھر کہتا پھرتا دعا کر دو بیٹی بگڑ گئی. ظالم یہ زنا کی پڑیا کو اپنی بیٹی سے چھین لے. کیا کام ہے. چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکلوں سے دور رکھو. جب دے دے تو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. حادثات ہو رہے ہیں. جوان بچیوں کو موبائلوں سے دور رکھو. زنا کی پڑیاں تم نے دے دی اپنے بچوں کو. صحیح استعمال کرو تب تو موبائل ٹھیک ہے. نہیں تو جوان بیٹیوں پر موبائل کا کوئی کام نہیں. کان کھول کے سنو. اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ رات رات بھر فون پر لگے ہوئے ہیں اور بات کرنے میں ایسے منافق ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جاتے ہیں کہ پوری پوری رات فون پر لگا کر گزار دیتے ہیں. اور پھر اس میں فحش کلامیاں بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ زنا نہ کر کے بھی کپڑے تک ان کے ناپاک ہو جاتے ہیں. اتنی گندی اور فحش باتیں کرتے ہیں جو میں اس منبر سے نہ بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سننے کی طاقت رکھ سکتے ہیں. ان کی وہ گندی گفتگو چلتی ہے. وہ اپنی محبوباؤں سے لگے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اسی گفتگو کے دوران ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. وہ خود بھی فارغ ہو جاتے ہیں. ان کے کپڑے بھی جو ہے ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. وہ پھر ایسے ایسے مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگوں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. پھر ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ ہر وقت وہ مادہ جس سے بچے کی نشو نما ہوتی ہے وہ مادہ ایسا پتلا پڑ جاتا ہے انسان کا کہ پھر وہ خارج ہوتا رہتا ہے. نکلتا رہتا. پھر دواؤں پہ دواؤں کرتے ہیں. انسان ایسے گھلتا رہتا ایسے گھلتا رہتا جیسے کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے. وہ مادہ نکلتا رہتا. اس لیے کہ اس نے فحش کلامی کے ذریعے گندی باتیں کر کر کے اپنے ذہن کو اتنا گندا کر لیا ہے. پھر وہ اس میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہ مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مادہ ہلکے ہلکے خارج ہوتا تھا. وہ پتلے پانی کی شکل میں خارج ہوتے 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 پھر وہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے جیسے ایک دن دیمک لکڑی کو کھا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے. پھر اس بیماری میں یہ مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. نہ بیوی کو خوش رکھ پاتا ہے نہ اپنے آپ کو خوش رکھ پاتا ہے. ہمیشہ چڑچڑا مزاج رہنے لگتا ہے اس کا. اللہ لوگوں آخرت میں تو عذاب ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اس کا عذاب بہت سخت ہے. بہت سخت عذاب ہے. اپنے دلوں کو صاف کرو. نگاہوں کو جھکا کے چلو. کہیں آپ نکل رہے ہیں اگر کسی بے پردہ عورت بغیرت پر آپ کی نگاہ پڑ گئی فوراً جھکا لو. زبردستی کرو اپنے نفس کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان جنگ میں تلوار چلانے سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا. اپنے نفس سے جہاد. ایک بار صحابہ جنگ سے واپس آ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں. یعنی اب تک تو میدان کا جہاد تھا جو تلواروں سے کر رہے تھے لیکن اب جو ہم اپنے گھروں پہ پلٹ رہے ہیں اب ہمارے نفس سے جہاد ہے جو یہ جہاد اکبر ہے. بہت لڑو اپنے نفس سے. نفس کشمکش میں رہتا ہے آپ کو کھینچے گا ادھر لیکن آپ نے نفس کے ساتھ لڑو. اکھاڑے میں پہلوان لڑتا اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا. اپنے نفس کو پچھاڑنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ پچھاڑنے کے اگر عادی بن گئے اپنے نفس کو آپ جو ہے زیر کرنے کے عادی بن گئے تو ایک دن وہ ہوگا کہ پھر آپ کا نفس آپ کو کبھی نہیں پچھاڑ پائے گا. ہمیشہ آپ اپنے نفس سے غالب ہی نظر آئے. جس چیز کی بندے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے. غلط کام ہو یا اچھا کام عادی بن جاؤ. اپنے نفس کو اپنے نفس پر غلبہ پانے کے اپنے نفس کو پچھاڑ دو. اللہ تعالیٰ پھر تمہاری زندگی میں خوشیاں بڑھ دے گا. خوشیوں کے پھول بڑھ دے گا. اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.